बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बुढ़ापे को देखकर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि सफ़ेद बालों की क्या अहमियत है। जो हमारे भाई सफ़ेद बालों को देखकर परेशान हो जाते हैं और उनको जड़ से उखाड़ देते हैं कि दोबारा ना हो जाए, हम आपको हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बताते हैं कि सफ़ेद बालों का आना कैसा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जिस मुसलमान के सफ़ेद बाल हों वो अपने सफ़ेद बालों को ना उखेड़ें, क्योंकि क़यामत के दिन सफ़ेद बाल बंदे के लिए नूर बनकर ज़ाहिर होंगे। सफ़ेद बाल के हवाले से अल्लाह ताला फरमाता है, बंदे के जितनी तादाद में सफ़ेद बाल होंगे, सफ़ेद बाल के हिसाब से उस बंदे की नेकी में उतना ही इजाफ़ा कर देंगे और एक एक बाल के बदले में उसके गुनाहों को मिटा देंगे। या बिन सईद से मरवी है कि मैंने सईद बिन मसहब को ये फरमाते हुए सुना है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहले फ़र्द हैं जिसने अपनी मूंछों को काटा था, और आप अलैहिस्सलाम जब बुढ़ापे को पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल सफ़ेद हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह जल्ला जलालहू से पूछा, ऐ मेरे मालिक, ये क्या माजरा है, मेरे ये बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं? अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे खलील, ये मेरी रहमत है। बालों का सफ़ेद होने से इंसान की शान व शौकत, इज़्ज़त व वक़ार बढ़ जाता है और तमाम बुरे कामों से बचने की अलामत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे मौला, ये तो तेरी बड़ी शान है, ऐ अल्लाह मेरे वक़ार को बुलंद फरमा। आपका फरमान आलीशान है कि जो मुसलमान बूढ़ा हो गया तो उसका बुढ़ापा उसके लिए क़यामत के दिन नूर बनकर उभरेगा। एक बंदे ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के नबी, जो लोग सफ़ेद बालों को उखाड़ देते हैं, क्या उनका बाल उखाड़ना ठीक है? उसका जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अपने सफ़ेद बालों को उखाड़ता है तो उसने क़यामत के दिन अपने नूर को ख़त्म करके उखाड़ लिया। आपने फरमाया कि सफ़ेद बाल क़यामत के दिन मुसलमानों के लिए नूर हैं। उन सफ़ेद बालों के बदले अल्लाह ताला उस बंदे की नेकियां लिख देगा और गुनाहों को ख़त्म कर देगा और उस बंदे का दर्जा बुलंद फरमा देगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुआ और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन सा इंसान बेहतर है? आपने फरमाया कि जो बंदा बुढ़ापे में पहुंच गया और उसकी नेकियां बहुत ज़्यादा हैं, वो सबसे बेहतर है। उसने फिर दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बुरा कौन शख्स है? आपने फरमाया कि जो शख्स बुढ़ापे में पहुंच गया और उसके गुनाह ज़्यादा हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि जब मेरा बंदा 40 साल की उम्र में पहुंच जाता है तो मैं उसको 3 अमराज से बचा लेता हूँ। नंबर 1 दीवानगी, नंबर 2 कोढ़, नंबर 3 जल्द के सफ़ेद दाग का होना। जब मेरा बंदा 50 साल को पहुंच जाता है तो मैं कब्र से उसका हिसाब किताब आसान कर देता हूँ। जब मेरे बंदे की उम्र 60 साल हो जाती है तो मैं उसका ध्यान अपनी इबादत की तरफ कर देता हूँ। जब मेरा बंदा 70 साल का हो जाता है तो मेरे फरिश्ते उस बूढ़े बंदे के से प्यार करना शुरू कर देते हैं। जब वह 80 साल का हो जाता है तो उसके नेक अमाल लिखे जाते हैं और बुरे अमाल को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जब मेरे बंदे की उम्र 90 साल हो जाती है तो फरिश्ते फरमाते हैं कि यह अल्लाह ताला का ख़ास बंदा है, उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। उससे मुराद है कि उस बंदे की उम्र पूरी हो चुकी है और रूह को उसके जिस्म में कैद करके रखा गया है। बस ये विसाल के करीब है। जब बंदे की उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके होश हवास कायम नहीं रहते। वो जो मुंह में आता है बोल देता है, उसको पता नहीं चलता कि वो क्या कह रहा है, कौन से अल्फाज उसके मुंह से निकल रहे हैं, वो क्या बोल रहा है। इस उम्र में अल्लाह ताला उस बंदे की जवानी के सारे गुनाह को माफ़ कर देता है। उससे कोई गलती भी हो जाए तो उसको माफ़ कर देता है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अभी मेरे पास आए और फरमाया है कि कसम है मुझे अल्लाह तबारक व तआला की, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक और सच के साथ भेजा है। एक आदमी ने 500 साल तक समंदर में एक पहाड़ के ऊपर रहकर अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दिए। यह पहाड़ तकरीबन 30 मुरब्बा मील पर मुश्तमिल है। यह पहाड़ कई सैकड़ों मील पहले समंदर के अंदर वाक़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे के लिए इस पहाड़ पर मीठे पानी का चश्मा अता कर दिया है, जिसकी धार हाथ की उंगली के बराबर है। इस पहाड़ के पास
ایک انار کو اگا دیا جس پر ہر دن ایک انار لگ جاتا ہے، وہ بندہ پہاڑ سے نیچے آتا ہے، پیٹ بھر کر انار کھاتا ہے، وضو کرتا ہے اور خدا کریم کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جب اس نیک بندے کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میری موت سجدے کی حالت میں آئے اور میرے جسم کو پاک صاف جگہ پر محفوظ کر دیا جائے، اور جب قیامت کے دن دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے تو سجدے کی حالت میں زندہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش کو پورا کر دیا۔ ہم آسمانوں پر جاتے ہیں اور زمین پر اترتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں دیکھتے ہیں۔ روز قیامت جب اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ تو یہ بندہ سوال کرے گا، اے اللہ، اے رب کریم، میرے نامہ اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں داخل کیا جا رہا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جا بندے، میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ یہ بندہ پھر کہے گا، اے اللہ، میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ مجھے جنت عطا کیوں نہیں کی جا رہی؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تجھے جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اس کا اور تیرے عمل دونوں کا حساب کتاب ہوگا۔ صرف آنکھ عطا کی گئی نعمت سے اس کے 500 سال کے سارے کیے گئے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، اور باقی سارے جس پر جو احسان ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا، اے اللہ، مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے اس نیک بندے کو ادھر لاؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ، آپ ہی نے مجھے دنیا میں زندگی دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو 500 سال تک زندہ رکھ کر عبادت کی توفیق کس نے دی؟ وہ جواب دے گا، یا اللہ، آپ نے ہی مجھے زندہ رکھا اور عبادت کی ہمت اور توفیق آپ نے ہی دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا اور وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ جواب دے گا، یا اللہ، آپ ہی نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے کہنے پر ہی میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکالی اور سجدے کی حالت میں تجھے دوبارہ اٹھایا۔ یہ سب میری رحمت کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں اب بھی تجھے اپنی رحمت ہی کی وجہ سے جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی، دنیا اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے والد وفات پا گئے، اور ان کے پیدا ہونے کے کچھ ہی سال بعد ان کی ماں بھی وفات پا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے اور میں ان کی خدمت کرتا۔ فرمایا، اور نہیں تو میری ماں زندہ ہوتی، کیونکہ ماں کو دیکھا تھا، باپ کو نہیں دیکھا تھا۔ فرمایا، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو کر الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی، محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا، جی امی جان، میں آ رہا ہوں، میں نماز توڑ دوں گا، بعد میں پڑھ لوں گا۔ تو ناظرین، اپنے والدین کی عزت کرو۔ بڑھاپا بڑا خوفناک ہے کہ اولادیں چھوڑ جاتی ہیں اور ماں باپ واش روم جانے سے بھی عاجز ہو جاتے ہیں۔ اپنی ماں باپ کی دعائیں لو۔ میرے نبی نے فرمایا، عمر، میرے بعد ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ کرن کی شاخ سے ہوگا، اسے دعا کرانا۔ علی، آپ بھی، عمر، آپ بھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس لیے؟ کہا، اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر سارے حاجی کھڑے کر لیے، یمن والے کھڑے رہو، باقی بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ، کرن والے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک آدمی کھڑا رہا، پوچھا، تم کرنی ہو؟ کہا، جی میں کرنی ہوں۔ اویس کو جانتے ہو؟ جی میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن تھوڑا پاگل سا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا، وہ نہیں، تو پاگل ہے۔ پوچھا، وہ کدھر ہے؟ کہا، وہ اونٹ چرانے گیا ہے عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کے میدان میں پہنچ گئے۔ دیکھا تو اویس کرنی ایک کیکر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چرا رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے اپنی نماز مختصر کر دی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، کون ہو بھائی؟ کہا، جی میں مزدور ہوں۔ کہا، تیرا نام کیا ہے؟ کہا، جی اللہ کا بندہ۔ پیارے بھائی، تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے؟ اس نے دونوں، نہ حضرت عمر کو دیکھا تھا اور نہ علی کو دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، بھائی تم کون لوگ ہو؟ تو حضرت علی بولے کہ بھائی، یہ ہے امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔
تو وہ ایسے کانپنے لگا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا، فرمائیے۔ اب حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعا کریں۔ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگا جی آپ اتنے عظیم صحابہ اور میں آپ کے سامنے ایک عاجز مسکین، میں دعا کروں، میری اوقات ہی کیا ہے؟ کہا ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا اویس آئے تو دعا کروانی ہے۔ عمر اور علی جیسی ہستیوں کو دعا کے لیے کہا جا رہا ہے، پیچھے تہجد نہیں، جہاد نہیں، علم نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، خیرات نہیں، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، صرف اور صرف ماں کی خدمت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت کی طرف چلیں گے، اویس بھی چلے گا۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا باقی سب چلے جائیں لیکن اویس کو روک لیا جائے۔ تو اویس کرنی ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے کیوں ہٹا دیا گیا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اویس پیچھے مڑ کر دیکھو تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس تو اپنی انگلی کا اشارہ کرتا جا، جس جس پر تیری انگلی پڑے گی تیرے طفیل میں سب کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہوتا ہے، اگر تو نے باپ کو ناراض کیا تو جنت کا دروازہ کھول نہ سکے گا، یہ باپ کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم میں نے کوئی شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، میرے اللہ نے فرمایا یہاں کرو۔ میں نے اپنی بیٹی وہاں دی جہاں میرے اللہ نے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے۔ میری بات غور سے سنو، دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی کا ہے، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ کا ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے۔ جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ آپ نے زندگی گزار کے دکھائی، آپ گھر میں جھاڑو دے رہے تھے، آپ حضرت عائشہ کو لقمے بنا کر کھلا رہے ہیں اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہوگی تو مجھے مرنے کا شوق لگ گیا ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے، جس نے اللہ کو دیکھ لیا اسے عورت کی کیا خواہش رہ جاتی ہے، یہ ہمارے سکھانے کے لیے تھا کہ سب سے زیادہ عزت بیوی اپنے خاوند کو دے اور خاوند اپنی بیوی کو دے۔ تمہارے بیوی تمہارا لباس ہے۔ آپ نے 11 گھروں کو کس طرح آباد کیا؟ اس وقت تو 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا اور کسی کی زبان پر شکایت نہیں تھی۔ یہ کیا تھا؟ حسن سلوک، یہ محبت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھوڑی تھی۔ جب جہاد کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے صحابہ سے کہا سارے آگے چلے جائیں، تو سارے آگے چلے گئے، صرف آپ دونوں پیچھے رہ گئے۔ تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں؟ تو کہا ہاں جی لگاتے ہیں۔ جب دوڑ لگائی تو حضور پیچھے رہ گئے اور عائشہ آگے نکل گئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضور ہمیں گھر کی زندگی سکھا رہے تھے۔ کچھ عرصہ بعد حضور نے پھر فرمایا کہ عائشہ دوڑ لگائیں؟ تو اس وقت حضرت عائشہ تھوڑی موٹی ہو گئی تھی۔ دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی اور حضور آگے نکل گئے۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ اب ہم تم برابر ہو گئے، ایک دوڑ تم جیتی تھی اور اب ایک دوڑ میں جیت گیا ہوں۔ گھر کی زندگی سکھائی، حضور نے گھر کی زندگی سکھائی۔ گھر میں عورتوں کے لیے کہا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے تاکہ ایک نسل پیدا ہو۔ ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔